السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ بہت اہم بھی ہے اور آپ کے لیے اللہ کی ذات سے امید ہے مفید بھی ہوگا۔ قرآن کریم میں سورہ انعام کی آیت نمبر 149، اس میں اللہ فرماتا ہے قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، ایسی دلیل جو دلوں تک پہنچنے والی ہو وہ تو اللہ ہی کی ہے۔ تو یعنی جو گڈ آرگیومنٹ ہے اور جو ایسا آرگیومنٹ ہے کہ جس کو توڑا نہیں جا سکتا وہ اللہ کے پاس ہے۔ تو اس لیے آج کا جو موضوع ہے وہ ہے what is a good argument۔ میرے بیک گراؤنڈ میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ تو ایک گڈ آرگیومنٹ کیسا ہونا چاہیے؟ دو مسئلے ہیں، ایک مسئلہ ہے خدا کے وجود کا اور دوسرا مسئلہ ہے خدا کی وحدانیت کا، یعنی یہ کہ وہ ایک ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ تو ان دونوں پر ایک اچھا آرگیومنٹ کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن نے وہ آرگیومنٹ دیا ہے اور قرآن سے زیادہ مضبوط آرگیومنٹ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو آیت ہے، سب سے پہلے میں اس آیت کو پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ پھر اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آیت نمبر 148 لے لیتے ہیں، اس سے ایک آیت پہلے اللہ کہتا ہے سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ۔ مشرکین یہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے، آپ جب کسی مشرک کو کے ساتھ، کسی غیر مسلم کے ساتھ جب ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ ارے قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، تو پھر اللہ نے چاہا کہ میں شرک کروں تو میں تو اس لیے شرک کر رہا ہوں، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ یہ ایک بہت کامن سی بات ہے اور لوگ اس چیز کا یہ اعتراض کرتے ہیں، اور کچھ مسلمان عاجز آ جاتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ یار اس کا کیا جواب ہو۔ یہ بات تو صحیح ہے کہ اگر پتا بھی اللہ کی مرضی سے ہل رہا ہے تو پھر اس نے شرک بھی اللہ کی مرضی سے کیا ہے، تو پھر اللہ اس کو کیسے رسپانسبل ٹھہرا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے کہ، اور نہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ مشرکین کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ مشرکین کہیں گے۔ تو 1400 سال پہلے جب ہمیں یہ قرآن ملا، انسانیت کو قرآن ملا، اس وقت اللہ نے کہا سَيَقُول، یعنی مشرکین کہیں گے فیوچر میں۔ آج تو کہہ رہے ہیں، آگے بھی کہیں گے اور ہمیشہ کہتے رہیں گے، یہ ان کا بوگس اعتراض رہے گا کہ لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے آبا و اجداد کرتے، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ والی بات تو مشرکین ہمیشہ سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی اسی طرح رسولوں کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا۔ پھر اللہ ان مشرکین سے سوال کرتا ہے قُلْ هَلْ عِنْدَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، کیا تمہارے پاس کوئی مضبوط دلیل ہے، علم ہے، کوئی یقینی علم ہے جو ہمارے سامنے تم پیش کر سکو اپنے اس بوگس اعتراض پر؟ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، تم جس چیز کے پیچھے چل رہے ہو وہ گمان کے سوا کچھ نہیں ہے، اور تمہارا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہمی اندازے لگاتے رہو۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ مضبوط دلیل اللہ کے پاس ہے، دلوں تک پہنچنے والی دلیل اللہ کے پاس ہے۔ اب دیکھیے یہاں تین باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کو نقل کیا کہ بھئی ہم تو شرک اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے چاہا، اس لیے شرک کر رہے ہیں، چونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو اللہ نے ذکر کی۔ دوسری بات اس نے یہ ذکر کی کہ مشرکین کے پاس صرف اور صرف اٹکل پچھو یعنی ظنی دلیلیں، گمان ہوتا ہے، اسپیکولیشنز، وہ صرف گمان کر سکتے ہیں، ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔
اور تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ کہی کہ مضبوط دلیل اللہ کے پاس ہے. تو آج ہم ان 3 پوائنٹس کے اوپر بات کریں گے. سب سے پہلی بات کہ کیا ہم اس چیز کو کیسے سمجھیں کہ جب ہر چیز اللہ کی مشیت سے اور اس کے ارادے سے ہوتی ہے تو پھر ایک مومن کا ایمان اور ایک مشرک کا شرک اور ایک کافر کا کفر یہ بھی تو اللہ کی مرضی اور اللہ کے ارادے سے ہوا ہے. جب یہ اللہ کی مرضی اور اللہ کے ارادے سے ہوا ہے تو پھر ایک مومن کے ایمان کا کیا فائدہ اور ایک کافر کے کفر کا کیا نقصان اور ایک مشرک کے شرک کی کیا اکاؤنٹیبلٹی، ہم کیسے اس کو ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے. اس نے یہ چاہا، اس کی مرضی یہ تھی کہ انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے اس کائنات میں، جتنے بھی جاندار ہیں، ان کو کوئی اختیار نہ ملے. ان کو بس اتنا بتا دیا جائے کہ زندہ کیسے رہنا ہے. وہ پیدا ہوتے ہیں، زندہ رہتے ہیں کچھ عرصے تک، اس کے بعد مر جاتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسری چوائس نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسری چوائس ان کے پاس نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ وہ انسان کو با اختیار بنائے، لہٰذا اس نے انسان کو با اختیار بنایا. اللہ کی مرضی یہ تھی کہ انسان اپنے اختیار سے ایمان قبول کرے اور اپنے اختیار سے کفر کرے، اپنے اختیار سے شرک کرے. لہٰذا انسان اپنے اختیار سے کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے یا ایمان لاتا ہے. یعنی انسان کو جو اختیار ملا ہے وہ خدا کی مرضی سے ملا ہے. جانور کو اختیار نہیں ملا، یہ بھی خدا کی مرضی سے ملا ہے. لہٰذا دونوں چیزوں میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا کی مرضی سے ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے، جانور کو اختیار نہیں ملا خدا کی مرضی سے اور انسان کو اختیار ملا خدا کی مرضی سے، اور انسان اپنے اس اختیار کو استعمال کر کے یا تو کافر بن جاتا ہے یا مومن بن جاتا ہے. کون اس میں کہاں کانٹرڈکشن ہے؟ تو یہ مشرکین کا ایک بوگس اعتراض ہے. اس کے بعد آگے پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس صرف وہمی اور ظنی دلیلیں ہیں، یعنی اسپیکولیٹو آرگیومنٹس ہیں، مضبوط آرگیومنٹس نہیں ہیں. میں آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا مشرکین کا تعارف بھی کرا دوں کہ قرآن کی اصطلاح میں مشرک کس کو کہتے ہیں. مشرک صرف وہ نہیں ہے کہ جو بتوں کی پوجا کرے اور خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے. مشرک صرف وہ نہیں ہے. قرآن کے مطابق ملحد یعنی کسی بھی خدا کو نہ ماننے والا بھی مشرک ہے. اور وہ کیسے؟ سورہ جاسیہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا، الہہ ہوا، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ علم، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا اس کے باوجود اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا. تو خواہشات کو اس نے خدا بنایا، یعنی خدا کے ساتھ کس کو شریک ٹھہرایا؟ اپنی خواہشات کو. تو جو شخص خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، چاہے وہ کسی پتھر کو شریک ٹھہرائے یا کسی ڈیٹی کو شریک ٹھہرائے یا اپنی خواہشات کو شریک ٹھہرائے، وہ مشرک ہوتا ہے. لہٰذا وہ ملحد جو خدا کو نہیں مانتا، چونکہ وہ اپنے نفس کا تابع ہوتا ہے، اپنے نفس کو خدا بنا بیٹھتا ہے، وہ بھی مشرک ہے. آگے اللہ اگلی آیت میں کہتا ہے سورہ جاسیہ میں کہ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے بس اتنی ہی ہے، اس کے نہ پیچھے کچھ ہے نہ آگے کچھ ہے. یہاں ہم پیدا ہوئے، یہاں مر جائیں گے. وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، یہ جو زمانہ ہے یہ ہمیں ختم کر دے گا. یعنی جو کچھ چل رہا ہے یہ قوانین فطرت جس کو ہم لاز آف نیچر کہتے ہیں اس کی بنیاد پر چل رہا ہے، اور ٹائم بھی ایک لا ہے. تو اس لا کے تابع ہیں ہم، اسے ہم باہر نہیں نکل سکتے. وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، ٹائم شروع ہوا، کائنات شروع ہوئی، ٹائم ختم ہو جائے گا کبھی بھی جا کر، تو کائنات ختم ہو جائے گی، بات ختم. وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. اسی وجہ سے ان ملحدوں کو دہریہ کہا جاتا ہے، چونکہ یہ دہر یعنی زمانے کی پوجا کرتے ہیں. ان کے نزدیک زمانہ اور ٹائم ہی سب کچھ ہے. چاہے وہ اس کی پوجا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اس لیے ان کو دہریہ کہا جاتا ہے. اب دیکھیے مشرکین کی کئی قسمیں ہو گئی. ایک مشرک تو وہ ہے جو خدا کے ساتھ ایکول پارٹنر ٹھہراتا ہے. دوسرا مشرک وہ ہے جو خدا کے اوتار مانتا ہے اور ان کی عبادت کرتا ہے. اور تیسرا مشرک یہ جو خدا کو نہیں مانتا
اور اپنے نفس کی اتباع کرتا ہے، اپنے نفس کو فالو کرتا ہے، اپنی خواہشات کو اس نے خدا بنایا ہوا ہے، یہ سارے کے سارے مشرک ہیں، اور ان سب کے پاس جو دلیلیں ہیں وہ صرف اور صرف اسپیکولیٹو ہیں۔ مثلا آپ کسی ملحد سے جب بات کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ تم خدا کے اوپر کیوں نہیں یقین رکھتے ہو، تو وہ کہتا ہے چونکہ خدا کے وجود کے اوپر مجھے کوئی مضبوط دلیل نہیں ملی۔ چونکہ اس کے الفاظ پہ آپ غور کریں، چونکہ خدا کے وجود کے اوپر، اس ایگزسٹنس آف گاڈ پر مجھے کوئی مضبوط آرگیومنٹ نہیں ملا، چونکہ مضبوط آرگیومنٹ نہیں ملا اس لیے میں خدا کے وجود پر یقین نہیں رکھتا ہوں۔ ایک بات تو وہ یہ کہے گا، دوسری بات وہ ہمیشہ یہ کہے گا کہ سائنس اس کائنات کی بہترین تشریح ہے، اس کی بہترین انٹرپریٹیشن ہے، تو مجھے خدا کی کیا ضرورت ہے اگر سائنس مجھے یہ بتا رہی ہے کہ کائنات کیسے وجود میں آئی۔ آپ اس کے جواب میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ اس کے جواب میں سب سے پہلی بات تو یہ کہیں کہ تمہارا یہ کہنا کہ مجھے مضبوط دلیل نہیں ملی ہے، مضبوطی کا معیار کیا ہے؟ مضبوطی کا کوئی نہ کوئی پیمانہ ہونا چاہیے۔ اگر مضبوطی کا پیمانہ اور معیار یہ ہے کہ دلیل سننے کے بعد میرے ذہن میں شک نہ آئے، یہ مضبوطی کا معیار یا پیمانہ نہیں ہے۔ شک تو کسی بھی بات پر آ سکتا ہے۔ آپ کے اگر کسی انسان کا باپ اپنے بیٹے کو یہ کہے کہ تم میرا بیٹا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بیٹے کے ذہن میں کبھی شک نہیں آ سکتا، ہو سکتا ہے کبھی شک آ گیا ہو، یعنی یہ ممکن ہے شک کا آنا باپ کے اس کہنے کے باوجود کہ تو میرا بیٹا ہے۔ بیٹے کے ذہن میں یہ شک آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ باپ میرا باپ نہ ہو، لہذا شک آنا مضبوطی کی دلیل نہیں ہے، مضبوطی کا معیار نہیں ہے۔ مضبوطی کا معیار یہ ہے کہ جو آرگیومنٹ دیا جا رہا ہے، اس آرگیومنٹ میں جتنے بھی پریمیسز ہیں، ان پریمیسز کو، ان مقدمات کو توڑا نہ جا سکتا ہو، اور اس دلیل کے مقابلے میں اس کے اگینسٹ اس سے مضبوط دلیل نہیں لائی جا سکتی ہو۔ اب کہا جائے گا کہ بھئی یہ جو آپ کی دلیل ہے یہ مضبوط دلیل نہیں ہے، چونکہ میرے پاس آپ کا کے کاؤنٹر میں اور آپ کے مقابلے میں اس سے بہتر دلیل ہے، جس کو میں آپ کی دلیل کو توڑ سکتا ہوں لیکن آپ میری دلیل کو نہیں توڑ سکتے۔ یہ ہے مضبوطی کا معیار۔ اب قرآن نے کیا دلیل دی ہے، اس کو ہم کیسے سمجھیں گے، کیسے ایکسپلین کریں گے، میں ابھی بتاؤں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ سائنس اس کائنات کی بہترین تشریح ہے، اور سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات کیسے وجود میں آئی۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، اور میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے کہ سائنس اس کائنات کی بہترین تشریح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن سائنس آپ کو صرف یہ بتا سکتی ہے کہ کائنات کیسے وجود میں آئی ہے، کائنات کیوں وجود میں آئی ہے سائنس کبھی بھی اس کا جواب نہیں دے سکتی۔ کیوں کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے، کیسے کا جواب ہے۔ وہ کہہ سکتی ہے، سائنس یہ بتا سکتی ہے کہ بھئی بگ بینگ ہوا تھا، اس کے بعد جو ہے کائنات بنتی چلی گئی، ٹائم کا آغاز ہوا، وغیرہ وغیرہ، جو ساری تھیوریز ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں۔ سائنس آپ کو پرفیکٹلی یہ بتا سکتی، پرفیکٹلی تو خیر ابھی بھی نہیں بتا سکتی، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر سائنس جا کر پرفیکٹلی آپ کو یہ بتا دے، کبھی دیکھو اس طریقے سے وقت کا آغاز ہوا، اس طریقے سے کائنات کا آغاز ہوا، اور یوں کائنات ختم ہو جائے گی، اور اس طریقے سے کائنات کا ایوولوشن ہوا۔ لیکن کیوں ہوا، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ قرآن کیسے کا جواب نہیں دینے کے لیے آیا، قرآن کیوں کا جواب دینے کے لیے آیا ہے۔ دین کیسے کو بیان کرنے کے لیے نہیں آتا، دین کیوں کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ وہ اس لیے آیا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ کائنات اس لیے بنی ہے تاکہ تمہارا امتحان ہو اور تم خدا کی بندگی کرو۔ یہ کیوں کا جواب ہے، کیسے کا جواب نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ قرآن میں کیسے کا جواب تلاش کریں گے تو آپ غلطی کر جائیں گے، اور اگر آپ سائنس سے کیوں کا جواب پوچھیں گے تو آپ غلطی کر جائیں گے۔ سائنس کیسے کو بیان کرنے کے لیے اور قرآن کیوں کو بیان کرنے کے لیے، یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیے۔ آپ ہمیشہ ملحد سے یہ سوال کریں گے کہ وہ یہ کہے گا کہ نہیں، سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ خود بخود وجود میں آ گئی، خود بخود کائنات بن گئی۔ آپ اس سے یہ سوال کریں کہ میں تم کو 100 پرچیوں کے اوپر 100 الفاظ لکھ کر دیتا ہوں، ہر پرچی کے اوپر ایک لفظ، اور تم اس کو ہوا میں اس طرح بکھیرو ان 100 پرچیوں کو، کیا یہ ممکن ہے کہ یہ پرچیاں اس طریقے سے لینڈ ہوں کہ ایسا کلام بن جائے، ایسی عبارت بن جائے، ایسے جملے بن جائیں، ایسے سینٹنسز بن جائیں کہ جن کے اوپر انگلی نہیں رکھی جا سکتی، جو اعلیٰ ترین ایلیکوینس میں اعلیٰ ترین پیمانے کے اوپر؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، 1 in a trillion چانس ہو سکتا ہے
لیکن عام طور سے ایسا نہیں ہوتا. عام طور سے کیا، خاص طور سے بھی ایسا نہیں ہوتا. تو جب ایک جملہ نہیں بن سکتا، 100 پرچیاں نہیں 10 پرچیاں آپ ہوا میں اڑا دیجئے اور جملہ بنا کر دکھا دیجئے. بتائیے خود بخود کوئی ایسا بے عیب جملہ بنتا ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے آپ یہ سوال کریں ایک ملحد سے کہ یہ کائنات پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر چیز پرفیکشن کے ساتھ پریسائزلی چل رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ سورج ایک سیکنڈ آج بھائی سورج کو تھکان ہو گئی، آج ذرا دیر میں نکلیں گے سورج صاحب، پرکاش صاحب تھوڑا سورج پرکاش ذرا دیر میں آئیں گے. ایسا نہیں ہے، اپنے وقت کے اوپر نکلے گا اور آپ 100 سال تک پریڈکٹ کر سکتے ہیں اسی وقت نکلے گا، اسی وقت غروب ہوگا. یہ پرفیکشن کی دلیل ہے. کیا کیوس سے پرفیکشن جنم لے سکتا ہے؟ بگ بینگ ایک کیوس تھا، اس سے کائنات نے جنم لیا جو پرفیکٹ کائنات ہے. تو خود بخود کیوس سے پرفیکشن کیسے جنم لے سکتا ہے؟ تیسرا سوال آپ اس سے یہ کر سکتے ہیں کہ کائنات کے علاوہ کوئی اور چیز پرفیکٹ کیوں نہیں ہے؟ کائنات ہی پرفیکٹ ہے، یہ یونیورس ہی پرفیکٹ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز پرفیکٹ کیوں نہیں ہے؟ انسان نے کتنی چیزیں بنا دی، بتائیے کون سی چیز پرفیکٹ ہے؟ کچھ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیزائنر ہے اس کائنات کا وہ پرفیکٹ ہے، اس لیے کائنات پرفیکٹ ہے. اور ہم جو چیزیں ڈیزائن کرتے ہیں چونکہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، لہٰذا ہمارا جو ڈیزائن کیے ہوئے چیزیں ہیں وہ بھی پرفیکٹ نہیں ہیں، وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں، ان میں عیب آ جاتا ہے، وہ چیزیں گر جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں اور خراب ہو جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ چند سوالات ہیں، ملحد اس کا جواب نہیں دے پاتا. کیوں کا جواب اس کے پاس نہیں ہے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ کی مضبوط دلیل کیا ہے؟ اس کی تو دلیل آ گئی. اس کی دلیل یہ ہے، ملحد کی دلیل یہ ہے کہ بھائی آپ کی دلیل مجھے کنونس نہیں کر رہی، آپ کی دلیل کے پیش کرنے کے باوجود میرے ذہن میں شک ہے، لہٰذا میں ایمان نہیں لاتا، لہٰذا میں خدا کو نہیں مانتا. اور میں نے اس کا جواب دیا کہ مضبوطی کا معیار یہ نہیں ہے کہ آپ کے ذہن میں شک آئے، مضبوطی کا معیار یہ ہے کہ آپ اس سے بہتر اس کے خلاف دلیل لا کر دکھائیں. ملحد ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ پیدا ہو کر 1000 مرتبہ مر جائے گا. وہ خدا کے موجود نہ ہونے کے اوپر، موجود یاد رکھیے گا میرے الفاظ، خدا کے موجود نہ ہونے پر ایسی دلیل نہیں لا سکتا کہ جس کو توڑا نہ جا سکے. وہ وہمی اور اسپیکولیٹیو ہی بات کرے گا، اسپیکولیشن کرتا رہے گا. وہ آپ سے کہے گا کہ آپ دلیل دیں، ٹھیک ہے ہم دلیل دے رہے ہیں، اس کے اندر وہ کہے کہ نہیں اس میں مجھے شک ہے، لیکن یہ مضبوطی، یہ کمزوری کی دلیل نہیں ہے. کمزوری کا معیار یہ ہے کہ آپ اس سے پھر بہتر دلیل لے کر آئیں، اور اس سے بہتر دلیل ملحد کے پاس ہے ہی نہیں. جیسے میں نے کہا 100 مرتبہ پیدا ہو کر 1000 مرتبہ بھی مر جائے، اس سے بہتر دلیل نہیں لا سکتا خدا کے عدم وجود پر، خدا کے موجود نہ ہونے پر. اب خدا کے موجود ہونے کی دلیل کیا ہے قرآن میں؟ اللہ تعالیٰ نے اب تیسری بات کی طرف ہم آ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کی دلیل ایسی ہے جو دلوں تک پہنچنے والی ہے. کیا مطلب؟ یعنی وہ کامن سینسیکل آرگیومنٹ ہے، ہر ایک آدمی کو سمجھا جا سکتا ہے، سمجھ میں آ سکتا ہے. اس کے لیے سائنٹسٹ ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے میڈیکل فیلڈ سے آنا ضروری نہیں ہے. ایک کسان بھی سمجھ سکتا ہے، ایک بے پڑھا لکھا انسان بھی سمجھ سکتا ہے، ایک عام مزدور بھی سمجھ سکتا ہے، ڈاکٹر بھی سمجھ سکتا ہے، پڑھا لکھا سائنٹسٹ بھی سمجھ سکتا ہے. کسی بھی فیلڈ سے آپ ہوں، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. اور اس کو توڑنے کا کیا طریقہ ہے میں وہ بھی بتاؤں گا. اگر آپ اس دلیل کو توڑنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہے، وہ پروسیجر میں آپ کو بتا دوں گا. آپ پورے دن سوچتے رہیے گا، کل کو آ کر مجھے بتائیے گا کہ ہم نے توڑ دی اس دلیل کو. یہ دلیل جو ہے قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ نحل میں، یہ اس سے نکلی ہے. اور یہ دلیل جو میں دے رہا ہوں یہ خدا کے وجود پر دے رہا ہوں. دلیل آیت ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اعلیٰ درجے کی صفات صرف اللہ کے لیے ہیں، اعلیٰ درجے کی صفات صرف اللہ کے لیے ہیں. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ تعالیٰ نے اس دلیل کی طرف اشارہ کر دیا اور آگے بڑھ گیا. اب دلیل کیا ہے؟ دیکھیے، پہلا جو ہماری دلیل کا جو پہلا پریمس ہے یا پہلا مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر ادنا کے لیے اعلیٰ کا ہونا ضروری ہے، ورنہ ادنا ادنا نہیں ہوگا. ہر ادنا کے لیے، ہر لوور کے لیے ہائر ہونا ضروری ہے، ورنہ لوور نہیں ہو سکتا. یہ ایسا مقدمہ ہے کہ اس کو آپ نہیں توڑ سکتے، یہ کامن سینس ہے. اچھا، آگے اگلا مقدمہ پیش کرنے سے پہلے یا اگلا پریمس پریزنٹ کرنے سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ ہم موجود ہیں اور ہمارا وجود ادنا ہے.
ہم انسان یا کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ موجود ہیں، اور ہمارا جو وجود ہے یہ ادنا ہے، یعنی یہ لوور لیول، لوور کوالٹی ہے، اس کو آپ لوور کوالٹی کہہ لیں، یہ لوور ایگزسٹنس ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ وجود شروع ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، اس کا ختم ہو جانا، اس کا خراب ہو جانا، اس کا دوسری چیزوں سے یا ماحول سے متاثر ہو جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ادنا ہے۔ جب ہر ادنا کے لیے اعلیٰ کا ہونا ضروری ہے اور ہمارا وجود ادنا ہے تو پھر ایک اعلیٰ وجود ہونا بھی ضروری ہے۔ ایسا اعلیٰ وجود، اچھا ہمارا وجود ادنا کیوں ہے، ہمارا وجود لوور کیوں ہے؟ چونکہ وہ ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا ایسا وجود کا ہونا ضروری ہے جو ختم نہ ہو، اسی کو ہم اعلیٰ کہیں گے، اسی کو ہم ہائر کہیں گے۔ ایک ایسے ہائر بینگ کا ہونا ضروری ہے کہ جو کبھی ختم نہ ہو، اس کو ہم عربک ٹرمینالوجی میں واجب الوجود کہتے ہیں، یعنی واجب الوجود ایسی ذات کہ انگریزی میں اس کو بولتے ہیں نیسیسری ایگزسٹنٹ، کہ جو نہ کبھی جس کی شروعات ہو، نہ کبھی نہ کہیں اس کا اختتام ہو، اور یہی خدا کی تعریف ہے۔ سمپل سا آرگیومنٹ ہے، سمپل سا آرگیومنٹ ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے۔ ہر ادنا کے لیے اعلیٰ کا ہونا ضروری ہے، ہم ادنا ہیں لہٰذا اعلیٰ کا اعلیٰ وجود ہونا ضروری ہے، وہ اعلیٰ وجود ہی اللہ ہے۔ اب اگر آپ اس آرگیومنٹ کو توڑنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ، آپ یہ ثابت کریں کہ نہیں، ہر ادنا کے لیے اعلیٰ کا ہونا ضروری نہیں ہے، لوور کے لیے ہائر کا ہونا ضروری نہیں ہے، آپ اس کو ثابت کر دیجئے، آرگیومنٹ ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا طریقہ بھی میں بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہ آپ یہ ثابت کریں کہ ہمارا وجود ادنا نہیں ہے، ہمارا وجود اعلیٰ ہے، ہم ہائر بینگ ہیں، آپ یہ ثابت کریں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ ہائر بینگ ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ پھر آپ کا وجود نہ کبھی شروع ہوا ہو نہ کبھی ختم، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ ثابت کر دیں گے آپ، یہ ستیہ سناتن دھنم کہہ رہے ہیں، کر دینا، جب آپ ویڈیو بنا لیجیے گا ایک اس کے خلاف، ہر ادنا کے لیے اعلیٰ کا ہونا ضروری نہیں ہے، ایک تو یہ ثابت کر دیجیے گا۔ دوسرا یہ ثابت کر دینا کہ ہمارا وجود اعلیٰ ہے، لہذا ہم ہی ہائر بینگ ہیں، ہمارے اوپر کوئی نہیں ہے، اور ہائر بینگ کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے۔ تو ایک ویڈیو بنائیے گا اس کے اوپر اور اس کو ثابت کیجیے، ٹھیک ہے؟ تو اس آرگیومنٹ کو اس طریقے سے توڑا جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی میں نے بتا دیا۔ اب یہ ہماری آنےسٹی ہے کہ ہم آپ کو نہ صرف یہ کہ آرگیومنٹ دے رہے ہیں بلکہ یہ بھی بتائیں کہ آرگیومنٹ توڑنا کیسے ہے، یہ کو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ یہ تو ہے خدا کے وجود کے اوپر دلیل۔ اب یہاں پر آ کر ملحد یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم ایک ہائر بینگ کو مان سکتے ہیں۔ آپ نے بہت سارے ملحدین کو سنا ہوگا، ایتھیسٹ کو سنا ہوگا کہ نہیں ہم ہائر بینگ کو مان سکتے ہیں، ہمیں ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس طرح بولیں گے جیسے بڑا احسان کر دیا، ہمیں ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا جیسے آپ کے ماننے جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں کچھ اضافہ ہو جائے گا، ہمیں ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم ایسا خدا نہیں مان سکتے۔ آگے دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں، ہم ایسا خدا نہیں مان سکتے کہ جس کا انٹروڈکشن قرآن میں دیا گیا ہو، یعنی ہم قرآن کے خدا کو نہیں مان سکتے۔ ہاں، ہم کسی ایسی ذات کو مان سکتے ہیں کہ جو ہائر بینگ ہو، لیکن ایسی ذات جو قرآن میں جس کا تعارف ہو، جو ہماری لائف میں انٹرفیئر کرتی ہو، جو ہماری گناہوں کو معاف کرتی ہو، جو ہمیں سزا دیتی ہو، جو ہمارے اوپر رحم کرتی ہو، جو ہمیں ثواب دیتی ہو، جو ہمیں جنت میں لے جائے، جو ہمیں جہنم میں لے جائے، جو ہمیں رزق دے، جو ہمیں، ایسے خدا کو نہیں مانتے۔ تو اس کا بھی جواب، اس کی بھی دلیل سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں، دیکھیے ایک آیت ہے، 3 الفاظ ہیں، وَلِلَّهِ ایک ورڈ، الْمَثَلُ دوسرا ورڈ، الْأَعْلَى تیسرا ورڈ، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، 3 الفاظ میں سارا کھیل ان کا کام تمام کر دیا، ان کا کھیل ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں اعلیٰ درجے کی صفات۔ اب دیکھیے جتنی بھی اعلیٰ درجے کی صفات انسان میں ہیں، چونکہ ہم لوور بینگ ہیں، ہم لوور بینگ ہیں، یہ تو یہ ماننا پڑے گا، اس کو مانے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، ہم لوور بینگ ہیں، لہذا اگر جو اعلیٰ درجے کی صفات ہمارے اندر ہوں گی تو ہائر بینگ میں ان اعلیٰ درجے کی صفات کا بدرجے اولا ہونا ضروری ہے، ان اعلیٰ درجے کی صفات کا بدرجے اولا ہونا ضروری ہے۔ یہ الفاظ یاد رکھیے گا، ہم چونکہ لوور بینگ ہیں،
ہمارے اندر جو اعلیٰ درجے کی صفات ہیں، ہمارے اندر جو اعلیٰ درجے کی کوالٹیز ہیں، ہائر بینگ میں ان کوالٹیز کا بہتر طریقے پر بدرجہ اولا ہونا ضروری ہے. بدرجہ اولا یعنی ان دا فرسٹ پلیس. اب مثال کے طور پر ہمارے اندر انسانوں میں اعلیٰ درجے کی کوالٹی یہ ہے کہ ہم رحم کرتے ہیں. ہمارے اندر ہمدردی، ہم رحم کرتے ہیں. ماں کے اندر رحم ہے، ممدہ ہے اپنی اولاد کو لے کر. تو ہم لوور بینگ ہیں. اب اس ہائر بینگ میں رحم کا اعلیٰ پیمانے پر ہونا ضروری ہے، اسی لیے وہ رحمان اور رحیم ہے. اسی لیے اس کا ایک نام الرحمان اور الرحیم ہے. ہم لوگوں کی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں، یہ ایک اچھی کوالٹی ہے، اور ہم لوور بینگ ہیں. تو اعلیٰ جو ہائر بینگ ہے اس میں اس کوالٹی کا بدرجہ اولا ہونا ضروری ہے، اسی لیے وہ غفار ہے اور غفور ہے. ہم اتھارٹی رکھتے ہیں اور یہ اچھی صفت ہے. عام طور سے جانوروں میں اتھارٹی نہیں ہوتی، جانور ہمارے اوپر اتھارٹی نہیں رکھتے، لیکن ہم تقریباً ہر چیز کے اوپر اتھارٹی رکھتے ہیں. جانور کے اوپر بھی اتھارٹی رکھتے ہیں، جانوروں کو پال لیتے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں. کوئی ریونج لینے والا نہیں ہے. ہم دوسرے انسانوں کے اوپر اتھارٹی رکھتے ہیں، یہ ایک اچھی صفت ہے اتھارٹی ہونا، چونکہ اس اتھارٹی سے ڈسپلن باقی رہتا ہے. اگر اتھارٹی ختم ہو جائے دنیا میں کسی کی تو ڈسپلن نہ ہو. تو اتھارٹی ہونا ایک اچھی صفت ہے. جب لوور بینگ میں یعنی ہمارے اندر یہ اچھی صفت ہے، تو جو ہائر بینگ ہے اس میں اس صفت کا بدرجہ اولا ہونا ضروری ہے. اسی لیے اگر ہم مالک ہیں تو وہ مالک یوم الدین ہے، وہ مالک یوم الدین ہے. اب دیکھیے خدا کا جو تعارف قرآن میں آیا وہ کیا آیا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. خدا کو کہا گیا رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے. آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں، اس میں دو صفتیں اللہ کی آ جاتی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. تو ایسے خدا کا ماننا ضروری ہے. اگر آپ اپنے آپ کو لوور بینگ مانتے ہیں، اور ماننا پڑے گا، تو پھر ایسے خدا کا ماننا ضروری ہے، ایسے خدا کا ماننا ضروری ہے کہ جو رحمان بھی ہو، رحیم بھی ہو، غفار بھی ہو، اور مالک یوم الدین بھی ہو. یعنی ہماری لائف کے اندر وہ انٹرفیئر کرے اور ہمیں بتائے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی اگر وہ رحمان اور رحیم ہے تو سزا بھی تو دیتا ہے. بالکل، چونکہ سزا دینا انصاف کے لیے ہے، اور انصاف کرنا یہ ایک اچھی صفت ہے. لہٰذا اگر ہم انصاف کرتے ہیں تو اچھے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا منصف ہونا، عادل ہونا ضروری ہے. اب کسی کو اس کو ماننا ہے تو مانے، نہیں ماننا ہے تو جہنم میں جائے ہماری بلا سے. یہ ایک ایسا آرگیومنٹ ہے خدا نے دیا ہے کہ آپ اس کو توڑنے کے لیے آپ کو یہی ثابت کرنا پڑے گا کہ نہیں، ہم ہائر بینگ ہیں اور ہم سے اوپر کوئی ہائر بینگ نہیں ہے. اور ہائر بینگ ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارا وجود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. پہلے تو یہ ثابت کرنا پڑے گا، اور دوسرے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اگر ہم لوور بینگ ہوں بھی، ادنا وجود ہوں بھی، تو بھی اچھی کوالٹیز صرف ہمارے اندر ہی ہوں گی، وہ اعلیٰ وجود کے اندر نہیں ہو سکتی. پھر یہ ماننا پڑے گا. اگر آپ یہ ثابت کریں تو آرگیومنٹ ٹوٹے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا. یہ ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. سمپل سی بات ہے. یہی وجہ ہے کہ دیکھیے اس اسٹریم کو کچھ غیر مسلم بھی سن رہے ہیں، ان کے سمجھ میں آ رہا ہے، ان کے سمجھ میں آ رہا ہے. اسی لیے تو کہہ رہے کہ میں نہیں مانتا، اسی لیے تو کہہ رہے ہم سے ڈیبیٹ کر لو. ایسے مجہول لوگوں سے میں کیا ڈیبیٹ کروں؟ ڈیبیٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں. آپ کو سمجھ میں نہیں آتا آپ نہیں مانیے، آپ کو سمجھ میں آتا ہے مانیے. ہمارا کام ہے قرآن کریم کی بات کو آپ تک پہنچا دینا، اور اللہ تعالیٰ کی اس جو ذمہ داری اس نے ہمیں دی ہے رسول کے واسطے سے. اللہ کہتا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ آپ کے اوپر اللہ نے نازل کیا ہے آپ اس کو پہنچا دیجیے. رسول نے پہنچا دیا. رسول نے ان لوگوں تک پہنچایا جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، صحابہ نے ان لوگوں تک پہنچایا جن کو تابعین کہا جاتا ہے، تابعین نے ان لوگوں تک پہنچایا جن کو تبع تابعین کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک نسل نے اگلی نسل کو، دوسری نسل نے تیسری نسل کو، یہاں تک ہم تک پہنچا، اور ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. تو ہم اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں جو ہر نسل نے پوری کی ہے. میں بھی اسی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے.
یہ آپ تک پہنچ رہی ہے، یہ آپ کی امانت ہے جو آپ تک پہنچ رہی ہے، یہ آپ کو بلیو کرنا چاہیے تھا۔ اب اگر آپ نے ایگو کا چشمہ اپنی آنکھ پر لگا رکھا ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ نہ مانیں نہ مانیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے نہ ماننے سے اللہ کی حکومت میں کوئی کمی آ جائے گی یا آپ کے ماننے سے اللہ تعالیٰ کی حکومت میں کوئی اضافہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو اگر ماننا ہے یہ آپ کے فائدے میں ہے، اور آپ کو نہیں ماننا ہے تو اس میں آپ کا نقصان ہے۔ اللہ کا کوئی نقصان نہیں، میرا کوئی نقصان نہیں، اور دنیا میں کسی بندے کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر چاہیں کسی کو ہدایت دینا، ہدایت نہیں دے سکتے، کام تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ پوری دنیا مسلمان ہو جائے، پوری دنیا نہیں ہوئی، اس لیے اس سے اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی فرق پڑ گیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب خود دے رہا ہے اسی آیت میں۔ یہ جو اس آیت کو میں نے بچا کر رکھا تھا، اسی آیت میں، جو آیت جس پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، آیت نمبر 49، کہ اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ دلیل ایسی تو اللہ کے پاس ہے جو دلوں تک پہنچنے والی ہے۔ دیکھیں سب کے دلوں تک پہنچ گئی، اسی لیے کچھ لوگ ریجیکٹ کر رہے ہیں، کچھ لوگ ریجیکٹ نہیں کر رہے ہیں، سب کے دلوں تک پہنچ گئی۔ اللہ کے پاس دلیل ایسی ہے کہ جو دلوں تک پہنچنے والی ہے۔ اور آگے ایک نے کہا آئی ریجیکٹ، گڈ، اللہ کہتا ہے فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو تم سب کو زبردستی ہدایت دے دیتا۔ اگر تمہاری ہدایت یا تمہارے ایمان لانے کی وجہ سے اللہ کا کوئی فائدہ ہونا تھا تو تم سب کو زبردستی مومن بنا دیتا، لیکن اللہ نے یہ نہیں چاہا۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم جو کام کرو اپنے اختیار سے کرو، تمہیں کفر کرنا ہے اپنے اختیار سے کرو، تمہیں ایمان لانا ہے اپنے اختیار سے کرو، اور تمہیں شرک کرنا ہے اپنے اختیار سے کرو۔ اس کے کانسیکوینسز پھر اس وقت ہوں گے جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ انصاف کرنے کے لیے لوگوں کو بلائیں گے، تو کانسیکوینسز لوگوں کو اس وقت پتہ چل جائیں گے۔ یہ صرف میں نے آج ایک دلیل ذکر کی ہے، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، یعنی خدا کے وجود پر، خدا کے ایک ہونے پر جو دلیل ہے وہ میں 2 دن پہلے ذکر کر چکا ہوں، اور جو لوگ مستقل اس اسٹریم کو دیکھ رہے ہیں وہ انشاءاللہ 2 دن پہلے کی جو پروگرام ہے اس میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ اگر 2 خدا ہوتے، ایک سے زائد خدا ہوتے اس کائنات میں، تو پھر یہ کائنات تباہ ہو چکی ہوتی۔ اس کا مطلب کیا ہے یہ میں 2 دن پہلے بیان کر چکا ہوں، تو انشاءاللہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ ماشاءاللہ میری اسٹریم میں، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں لاکھ کہ کچھ غیر مسلم بھائی بھی اس میں آتے ہیں، کچھ پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں اور کچھ اپنا ایگوئسٹک نیچر دکھاتے ہیں، which is okay۔ ہمارا کام جو ہے صرف یہ ہے کہ ہم اپنی بات رکھیں۔ ہمیں خوشی ہوتی ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا، ہمیں خوشی ہوتی ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ I hate you، ہمیں خوشی ہوتی ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو کافر ہی اچھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم میں اپنی بات آپ تک پہنچا پا رہا ہوں، اور میں اپنے لوگوں کو، مسلمانوں کو یہ سکھا پا رہا ہوں کہ وہ آپ تک اور آپ جیسے دوسرے لوگوں تک ایک پازیٹیو انداز میں بات کیسے پہنچائیں، اور اس سے بڑھ کر کوئی دوسری کامیابی ہمارے نزدیک ہمارے لیے نہیں ہے۔ میرے لیے یہ اہم نہیں ہے کہ میں کتنے لوگوں کو مسلمان بنا رہا ہوں، یہ میرے لیے اہم نہیں رکھتا۔ میرے لیے اہم یہ ہے کہ میں کتنے لوگوں تک اپنی بات پہنچا پا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس معاملے میں کامیاب کیا ہے کہ ہم اپنی بات آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اب آپ مانیں نہ مانیں یہ آپ کی مرضی ہے۔ تو ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی۔